والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. اور یاد کرو اے بنو اسرائیل کہ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا، قتل نہ کرنا اور آپس والوں کو گھروں سے جلا وطن نہ کرنا، تو تم نے اقرار کیا اور تم اس کے گواہ بنے. پھر بھی تم نے آپس میں قتل کا معاملہ کیا اور آپس کے ایک گروہ کو جلا وطن بھی کیا اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں دوسروں کی ان کے خلاف مدد کی. ہاں، جب وہ قیدی ہو کر کے تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہ کیا. کیا بعض احکام پر تم ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا دنیا کے اندر صرف اور صرف رسوائی ہے اور قیامت کے دن عذاب کی مار ہے، اور اللہ تعالیٰ جو تم کچھ کرتے ہو اس سے بے خبر نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے. ان کے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. محترم دینی بھائیوں، قرآن کریم کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا تھا جو بیچ میں اسے موقوف کر کے مخصوص موضوعات پر گفتگو کی گئی. پھر سے انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے، اور یہ آیت جو آج تلاوت کی گئی یہاں تک تفسیر کا سلسلہ پہنچا تھا. یہاں اللہ رب العالمین نے یہود سے ایک عہد اور لیا تھا جس کا تذکرہ کیا ہے، اور یہود کا رویہ کیا رہا اس عہد کے بارے میں اس کا بھی اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے. پھر انجام کا بھی تذکرہ ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا یہاں کہ دیکھو یاد کرو اے بنو اسرائیل کہ جب ہم نے تم سے یہ عہد لیا کہ تم اپنے یہودی بھائیوں کا خون نہیں بہانا اور نہ ہی انہیں ان کے گھروں سے جلا وطن کرنا. یہ اللہ رب العالمین نے ایک طرح سے ہر امت پر اس کو فرض قرار دیا ہے کہ ایک امت آپس میں قتل و خونریزی برپا نہ کرے، ایک دوسرے کا خون نہ بہائے، ان کے خون کی حرمت کا لحاظ رکھے، پاس رکھے اور ان کے ساتھ مل کر کے تعاون کرے خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، لیکن شر کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرے، قتل و خونریزی نہ کرے، خون نہ بہائے، گھروں سے ان کو باہر نہ نکال دے، جلا وطن نہ کرے. یہ اللہ رب العالمین نے عہد لیا تھا. اس امت سے بھی ایک طرح سے عہد ہے کہ مسلمان کا خون نہ بہائے، بھائی بھائی بن کر کے رہے، ایک جسم کے مانند رہے. یہی حکم ہے. لیکن دیکھیں جب انسان خواہشات کی غلامی کرتا ہے، نفس کی پیروی کرتا ہے، تو ان سارے احکامات کو نظر انداز کر دیتا ہے، بہت ساری چیزیں گڑھ لیتا ہے اور اسی پر وہ چلتا پھرتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہود کو حکم دیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر ہم یہی شریعت بنا دیتے کہ تم ایک دوسرے کا خون بہاؤ، ایک دوسروں کو گھروں سے جلا وطن کرو،
تو اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ بہت کم لوگ اس بات پر ایمان لاتے، پھر اللہ نے حکم دیا مسلمانوں کو کہ جو تمہیں حکم دیا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، جو انہیں حکم دیا گیا ہے یعنی شریعت پر قائم رہنے کا، دین پر قائم رہنے کا، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے اگر یہی کر لے جائیں تو یہی بہتر ہے ان کے لیے، جس چیز کی نصیحت کی گئی ہے اسی میں ان کے لیے بہتری ہے۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے، بہتر کو چھوڑ کر کے خود سے اس کو جو اچھا لگتا ہے وہ چیزیں گڑھنے لگ جاتا ہے، پھر کیا ہے مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہود کو بہت سارے اعمال کرنے کا حکم دیا تھا، شرک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لوگوں سے اچھے اور بھلے طور پر پیش آنا، یہ حکم دیا گیا تھا۔ جس چیز کا حکم دیا گیا تھا اس کو چھوڑ دیا، جس چیز سے منع کیا گیا تھا وہی کرنے لگے، جس میں بھلائی نہیں ہے، اس میں انسان کے لیے رسوائی ہے، دنیا میں بھی آخرت کے اندر بھی۔ تو ہی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے ان سے عہد لیا تھا کہ تم آپس میں خون نہیں بہانا، آپس میں ایک دوسرے کو گھروں سے جلا وطن نہیں کر دینا، لیکن کیا ہے ثم اقررتم وانتم تشہدون، اس بات کا تم نے بھی ایگری کیا تھا، اقرار کیا تھا، ہاں ہم مانتے ہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم جیسا اللہ کا حکم ہے ویسا ہی کریں گے، لیکن اللہ نے آگے ذکر کیا ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، لیکن پھر بھی یہ سارا عہد، یہ سارا اقرار، یہ ساری گواہی کے باوجود بھی تم نے کیا کیا، ایک دوسرے کو قتل کیا اور ایک دوسرے کو گھروں سے باہر نکال دیے۔ دراصل جو دنیا دار قوم ہوتی ہے اس کا ایمان اس بات پر ہوتا ہے، یہود کا ایمان بھی اس بات پر تھا، کیا تھا، جو قوم ظلم نہیں کرتی اس پر ظلم کیا جاتا ہے، اس بات پر یہود کا اور دنیا دار قوم جو ہوتی ہے عام طور پر ان کا اسی بات پر ایمان ہوتا ہے کہ ہم ظلم اگر نہیں کریں گے لوگوں پر تو لوگ ہم پر ظلم کرنے لگ جائیں گے۔ حالانکہ رب العالمین نے کیا کہا ہے، لا تظلمون ولا تظلمون، رب العالمین کا فرمان یہ ہے، اے لوگو اگر رب کے بندے ہو حقیقت میں اور اللہ کی باتوں پر تمہارا ایمان اور عقیدہ ہے تو سنو، اللہ کا فرمان ہے کہ تم کسی پر ظلم نہ کرو تو تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن کیا ہے، انہوں نے، دنیا دار جتنی بھی قوم ہوتی ہے الٹا کرتی ہے، ہر کام الٹا کرتی ہے، ہر کام رب کے خلاف جا کر کے بغاوت کے انداز میں وہ کام کرتی ہے، ایسا سمجھتی ہے جیسے کہ ہم اپنے آپ کو جیسے رب سمجھتی ہے کہ ایک رب نے فیصلہ دے دیا ہے تو ہم اس کے خلاف ایک فیصلہ کریں گے، عام طور پر ایسا ہی یہ سرکشانہ اعمال انجام دیتے ہیں۔ تو ان کا ایمان یہ تھا کہ اگر ہم ظلم نہیں کریں گے لوگوں پر تو لوگ ہم پر ظلم کرنے لگ جائیں گے۔ آج دنیا دار جتنے بھی آپ دیکھ، چھوٹے سے بڑے، اپنے میں درمیان دیکھ لیجئے، غیروں کے درمیان دیکھ لیجئے، اسی شیطانی قانون پر عمل پیرا لوگ نظر آتے ہیں، جو کہ بہرحال آئندہ کے لیے اور زندگی میں ہی بہت ساری رسوائیاں ہمارے لیے لے کے آتا ہے، اور بہت سارے فسادات، بہت سارے ظلم و زیادتی کے ماحول کو لے کے آتا ہے جو ناسمجھی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا پھر تم لوگ یہ اقرار، یہ عہد، یہ سارا ایگریمنٹ کرنے کے بعد بھی تم نے کیا کیا، آپس میں یہودیوں کا خون بہایا، آپس میں یہودیوں کو گھروں سے جلا وطن کر دیا، اور ان کے خلاف، اپنے یہود بھائیوں کے خلاف کن کی مدد کرتے تھے یہ؟ مدینہ میں یہود جب آئے ہیں دوسرے علاقے سے، شام وغیرہ سے، تو آئے مدینہ میں بس گئے تو 3 قبیلے تھے مدینہ میں یہود کے، ایک بنو نذیر، بنو قینقاع اور ایک بنو قریظہ، یہ 3 قبیلے مدینہ میں آ کر کے بسے تھے، قبیلے الگ الگ تھے۔ مدینہ میں پہلے سے 2 قبیلے موجود تھے، ایک اوس اور خزرج، آپس میں لڑائی چلتی رہتی تھی، جنگ و جدال، قتال ہمیشہ جاری رہتا تھا۔ تو جب یہ آئے مدینہ میں آباد ہوئے تو اب لڑنے بھڑنے والوں کے بیچ میں جب جو قوم آ کر کے آباد ہو جاتی ہے تو اسے بھی کسی نہ کسی شکل میں حصہ لینا پڑتا ہے، یا حصہ لینے پر مجبور ہوتا ہے وہ۔ لیکن پھر بھی یہ حکم ہوا تھا کہ اپنوں کے ساتھ تم کیا کرنا، یہود قوم ہے تو یہودیوں کے ساتھ قتل کا معاملہ نہیں کرنا، انہیں جلا وطن نہیں کرنا، انہیں قیدی نہیں بنانا۔ لیکن کیا کیا، یہ اپنوں کے ساتھ کیا کیا، اوس کے ساتھ، یہ بنو قریظہ اوس کے ساتھ ہو گیا،
بنو قریظہ کے لوگ اوس کے ساتھ ہو گئے، جو مدینہ کے بت پرست لوگ پہلے سے تھے ان کے ساتھ یہ ہو گئے، اور یہ بنو قینقاع اور بنو نذیر جو تھے یہ خزرج کے ساتھ ہو کر کے آپس میں لڑائی شروع کر دیے۔ یہود کا ایک گروہ اوس کے ساتھ ہے جو بت پرست قوم ہے، اور دو گروہ بنو قینقاع اور بنو نذیر یہ خزرج کے ساتھ ہے، اور ساتھ میں رہ کر کے ان کو دوست بنا کر کے اپنا حلیف بنا کر کے آپس میں جنگ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ تو وہی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ لیکن تم نے کیا کیا، اپنوں ہی کے خلاف دوسروں کی مدد کی، گناہ کے کام میں، سرکشی کے کاموں میں مدد کی۔ کس کے لیے لڑتے تھے وہ؟ دین کے لیے لڑتے تھے؟ کوئی بھلائی کے کام کے لیے لڑتے تھے؟ نہیں، بس دنیا داری کے لیے، غلبہ کے لیے، ہم طاقتور ہیں، ہمارا راج چلے گا، اس کے لیے سارا معاملہ رہتا تھا۔ اوس اور خزرج کی لڑائی برسوں سے جاری تھی، معمولی معاملات کو لے کر کے۔ تو یہ بھی آئے یہود تو حصہ لے لیے۔ یہ متحد ہو جاتے، ساتھ میں رہتے نہیں، کسی نے اوس کا ساتھ دیا، کسی نے خزرج کا ساتھ دیا، اور آپس میں لڑے، آپس کے لوگوں کا خون بہانا شروع کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ آگے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، جب لڑائی ہوتی ہے تو قتل بھی ہوتا ہے، قیدی بھی بنائے جاتے ہیں، اور گھروں سے جلا وطن بھی کیا جاتا ہے۔ تو سارا کام کیا، لیکن ایک تسلی ان کے لیے کیا تھی؟ قتل کیا، گھروں سے نکالا، لیکن جو قیدی بنا کر کے آئے ان کے پاس، اور یہودی تھے وہ، تو حکم دیا گیا تھا کہ ایسوں کے ساتھ یہ برتاؤ نہیں کرنا ہے۔ تو کیا کرتے؟ یہودیوں کو فدیہ وغیرہ دے کر کے قید سے چھڑا لیتے تھے، اور پھر کیا کہتے؟ ہم نے دیکھو عمل کر لیا، اللہ رب العالمین کے عہد پر ہم نے عمل کر لیا ہے۔ اللہ نے یہی 3 حکم دیا تھا، ایک ہی قتل نہیں کرنا، گھروں سے باہر نہیں نکالنا، اور اگر وہ قیدی ہو جائیں گے تو قید سے انہیں چھڑانا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ایسے مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ مسلمان کا خون نہ بہائے، مسلمان کے گھروں سے باہر نہ نکالے، ان کو ان کے گھروں میں آباد رہنے کی تدبیر اختیار کرے۔ اور ایسی ہی اگر کوئی غیر مسلم، کوئی کافر قوم، کوئی دشمن قوم اپنے مسلمان بھائی کو قید میں داخل کر دیتی ہے، جیل میں داخل کر دیتی ہے، تو ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو جیل سے، قید سے رہا کرانے کی کوشش کریں۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ 2 جرم کرتے تھے، قتل بھی کرتے تھے، جلا وطن بھی کرتے تھے، لیکن ایک تسلی کے لیے یہ کیا کرتے تھے؟ جب قیدی بنا کر کے آتے تھے تو پیسہ خرچہ کر کے ان کو قید سے چھڑا لیتے تھے۔ ایک عمل کرتے تھے تو بڑا خوش ہوتے تھے کہ ہم نے عمل کر لیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں دھمکایا، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ۔ ایک تسلی تو تم اختیار کر رہے ہو، لیکن حالانکہ قتل کرنا، ان کو گھروں سے نکالنا حرام تھا کہ نہیں تھا؟ حرام تھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا، کیا تم کتاب کے بعد حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعد کا انکار کرتے ہو؟ آج بھی یہی بیماری ہمارے ہاں بھی بہت پائی جاتی ہے۔ کیا وہ اللہ کا حکم نہیں ہے؟ کیا اللہ کی کتاب میں وہ نہیں موجود ہے؟ کیا وہ شریعت نہیں ہے موجود، لیکن کیا ہے؟ ہم نے اختیار دے دیا ہے اس کو، نفس کو، ہم اس کے غلام بن گئے ہیں، رب العالمین کے غلام نہیں۔ رب کا حکم ہے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، کوشش کرو سارے اعمال پر عمل کرنے کی، لیکن کیا کرتا ہے بندہ؟ آ کر کے اسلام سے انتخاب کرتا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا گنجائش ہے، کیا آپشن ہے ہمارے لیے کہ جو چاہو اختیار کرو، جو چاہو چھوڑ دو؟ بلکہ یہ حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اے مومنو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو تم شیطان کی پیروی کرو گے۔ اور پھر کہا شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی وہی کیا۔ آج بھی قومیں کیا کرتی ہیں؟ لڑائیں گی، اور لڑنے کے بعد تسلی کے لیے کہیں کچھ جو قیدی بنائے گئے ہیں تو ان کو چھڑا دے گی، یا میڈیکل کے طور پر کوئی کیمپ لگوا دے گی کہ ہم علاج کے نام پر آپ کے ہمدرد ہیں، علاج کرا رہے ہیں آپ کا، اور آپ ہمیں ہمدرد سمجھیں۔ تو یہ کیا ہے؟ جیسے ایک تو ہے کہ قتل کرے، اور پھر قتل کرنے کے بعد یا زخم لگانے کے بعد کیا ہے؟ مرہم پٹی کرے۔ وہی قتل بھی کر رہا ہے، وہی مرہم پٹی بھی کر رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ بڑا عجیب یہود کا نظریہ تھا، اور آج بھی یہ اسی نظریے پر، اسی سوچ پر یہ قائم ہے۔ لڑیں گے،
پھر کیا کریں گے کہ لوگوں کو تسلی دینے کے لیے، خود کو تسلی دینے کے لیے ہم بھی ابھی بھی دین پر قائم ہیں، کسی نہ کسی شکل میں ہم کچھ پر تو عمل کر رہے ہیں، تو تسلی کے لیے کچھ اچھائی کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے وہی پھٹکار لگائی کہ تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، اور جو ایسا کرتا ہے اس کے لیے دنیا کے اندر صرف اور صرف رسوائی ہے، اور آخرت کے اندر بہت شدید قسم کا عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسوں کو دھمکی دی۔ دنیا کے اندر رسوائی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ان یہود کو دنیا کے اندر بھی رسوائی دکھا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے اور مسلمانوں کا غلبہ ہوا، اوس اور خزرج کی لڑائی ختم کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے، اوس اور خزرج کے لوگ مسلمان ہو گئے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کر لیا تھا کہ تم ہمارے ساتھ رہو، ہم مدینہ کے لوگ مدینہ کی حفاظت کریں گے، باہر سے کوئی اٹیک کرے گا تو ہم مل کر کے اس کے خلاف حملہ کریں گے۔ معاہدہ کر لیا تھا، لیکن اس معاہدے کا بھی انہوں نے لحاظ نہیں رکھا، مخالفت کر دی، توڑ دیا عہد کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر کی رسوائی ہوئی کہ بعض قبیلے کو جلا وطن کر دیا، ان کو گھروں سے باہر نکال دیا ان کی بدعہدی کی بنیاد پر، اور بنو قریظہ کو تو ان کے لوگوں کو جو نوجوان تھے قتل کرا دیا۔ یہ دنیا کے اندر ان کی رسوائی تھی، اور آخرت کے اندر جو ہمیشہ کا عذاب ہے وہ عذاب حی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ لوگوں یاد رکھو اللہ ہماری حرکتوں سے غافل نہیں ہے، نظر رکھے، بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر رکھے ہوئے ہے، اور اسی کے حساب سے دنیا کے اندر بدلہ دیتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین سزا سے دوچار کرے گا۔ لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کے حکم پر عمل کریں، اور جہاں منع کیا ہے اللہ رب العالمین نے اس سے رک جائیں، اسی میں ہمارے لیے سلامتی ہے اور عافیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، یہود کے اس طرح کے طرز عمل سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم۔